عز و جل کی رضا کے لیے ہو۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح اللہ ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اسی طرح عبادت کا حقدار بھی صرف اللہ عز و جل ہے اور کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ وہ اپنی شان الوہیت میں اکیلا، تو معبود ہونے میں اکیلا۔ نماز اللہ کو دکھلانے کے لیے پڑھی جائے، اب اس کے اندر کسی اور کا حصہ نہ ہو۔ حج اللہ کے لیے کیا جائے، لوگوں میں چرچے کے لیے نہیں۔ اور آپ دیکھ رہو حج کا سیزن آ رہا ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے حاجی آ رہے ہیں۔ ایک حاجی کا منظر میں نے خود اپنے گاؤں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، گلے میں اس نے ہار ڈالے ہوئے، گلے میں اس کے ہار پڑے ہوئے، لوگ جلوس بنا کے چل رہے، ڈھول پیٹنے والا وہ بھی پیٹ رہا، اور وہ پورے بازار کا چکر لگا رہا، ایک ایک دکاندار کو سلام کرتا ہوا جا رہا۔ ارے بھائی یہ کیا ہے؟ اجی ملک صاحب حجتے چل رہے ہیں۔ حج پہ کس کے لیے جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے یا لوگوں میں حاجی مشہور ہونے کے لیے؟ میں سعودی عرب سے ایک دفعہ اپنے ملک چھوٹی گیا، ایک صاحب مجھے ملنے آئے، ملتے ہی السلام علیکم حاجی صاحب کیا حال ہے؟ میں نے کہا نمازی صاحب بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو غصے میں آ گیا، آپ نے مجھے نمازی کیوں کہا؟ میں نے کہا تو نماز نہیں پڑھتا؟ کہاں پڑھتا تو ہوں۔ میں نے کہا تو دن میں 5 پڑھتا ہے؟ میں نے تو زندگی میں ایک ہی حج کی ہے۔ میں نے یہ عبادت خالص اللہ کے لیے، اور ہمارے ہاں کسی حاجی کو اس کے نام سے پکار لو، حاجی نہ لکھو، اس کی ناراضگی ختم نہیں۔ تو نے مجھے حاجی نہیں لکھا، حالانکہ میں حاجی ہوں، میں نے حج کیا، مجھے حاجی کہو۔ یہ عبادت میں دکھلاوا، یہ عبادت میں ریاکاری عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ الہ اکیلا ہے، شان الوہیت میں اکیلا ہے، تو معبود ہونے میں بھی وہ اکیلا ہے، سارے اس کے عابد ہیں، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ اور جس نے اپنے اعمال دکھلاوے کے لیے کرنے شروع کر لیے، اس کے وہ اعمال دنیا کے اندر برباد، آخرت کے اندر برباد، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، یعنی اس کا عمل شرک جلی، شرک خفی، ان دونوں سے پاک ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، یہ عمل مقبول ہے، یہ کرنے والا کامیاب ہے۔ اور اگر عمل کے اندر شرک آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی آ گئی، دونوں صورتوں کے اندر عمل برباد ہو گیا۔ اس آیت سے یہ واضح ہو گیا جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، یاد کر لیجئے، یہ آیت واضح کر رہی ہے جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، وہ جب بھی عمل کرے خالص اللہ عز و جل کے لیے کرے، ریاکاری کو قریب بھی نہ آنے دے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالک فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں شرک کے معاملے میں اپنے شرکاء سے بے پرواہ ہوں۔ جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ میرے غیر کو بھی شریک کیا، تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کوئی انسان عمل کرے اللہ کے لیے، ساتھ ساتھ کسی اور کا حصہ بھی ڈال لے، سبیل حسین بھی لگا لے، اللہ کے نام کی سبیل بھی لگا لے، اللہ کی رضا بھی مقصود ہو، لوگوں کی رضا بھی مقصود ہو، اللہ کے لیے کیا ہوا کوئی بھی عمل جب اس میں کسی اور کو شریک بنا لیا جاتا ہے، اللہ اس عمل سے، کرنے والے سے، اس شریک سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ اس طرح کے اعمال کرنے والوں کی کئی قسمیں بیان کرتے ہیں، کہتا ہے ایک تو وہ ہے جو عمل کرے اس لیے کہ دنیا کا نفع، دنیا کا فائدہ، دنیا راضی ہو جائے۔ کوئی بڑا آدمی مالدار بندہ دیکھ رہا ہے مولوی صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے، یہ بڑے سکون سے نماز پڑھ رہا ہے، تاکہ اس کو پتہ لگ جائے بڑا نیک بندہ ہے، جو بھی دعا کروانی ایدے کول کروانی تے نال بکرا بھی دے کے آنا۔ دنیا کے اوپر اپنی ہیبت ڈالنے کے لیے، دنیا کو دکھلانے کے لیے عمل کرے، یہ منافقوں کی صفت ہے۔
قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے پرواہی سے، سستی سے، کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ دیکھ لیں، اللہ رحم کرے، ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں جب کفیل موجود ہو، جب مدیر موجود ہو، یا جب متووں کی گاڑی قریب سے گزر جائے بھاگ کے مسجد میں گھس جائیں گے، اور جو ہی وہ گاڑی گئی پھر باہر آ جائیں گے۔ پولیس کی گاڑی، متووں کی گاڑی، حیا کی گاڑی دیکھ کر مسجدوں میں جانے والے، اور جب وہ نہ ہو تو ظہر کی نماز پہ بقالہ بند کر کے کمرے میں بیٹھ کے روٹی کھانے والے۔ مولویوں نے تو نماز پڑھنی نا، ساڑھے تو روٹی کھانے کا یہی ٹائم ہے۔ کتنے ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں؟ کوئی اور صورت دیکھ لو۔ تو یہ منافقین کی نشانی ہے، وہ عمل کرتے ہیں یراؤن الناس، تاکہ لوگ دیکھ لیں، لوگ راضی ہو جائیں۔ ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، اور یہ صفت مومن میں نہیں آ سکتی، یہ منافق کی صفت ہے۔ دوسری، ایسا وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے لیکن اس کے اندر پھر ریاکاری کو بھی شامل کر لیتے ہیں، ایسا عمل بھی باطل ہے۔ عمل تو اللہ کے لیے لیکن دکھلاوا، چرچا، وہ بھی ساتھ ساتھ آ جاتا ہے۔ جس کے عمل میں اللہ کی رضا کے ساتھ کسی اور کی رضامندی شامل ہو گئی، وہ عمل برباد ہو گیا، وہ عمل باطل ہو گیا۔ یاد نہیں وہ شہید کی روایت آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی؟ شہید، عالم، تاجر، سخی، تینوں کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اب شہید کا عمل کوئی چھوٹا عمل ہے؟ قرآن پڑھانے والا، عالم، تقریریں کرنے والا، قاری قرآن چھوٹا عمل ہے؟ اللہ کے لیے اپنا ذاتی پیسہ بانٹ دینا لوگوں میں کوئی چھوٹا عمل ہے؟ دل گرے کا کام۔ لیکن تینوں کو سب سے پہلے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ ان کی زبانوں پہ چرچے، ان کی نیتیں کیا تھی؟ عمل تو ٹھیک کر رہے لیکن نیت کے اندر فتور آتے ہوئے اس عمل کی نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں بڑا کمانڈر ہے، بڑا بہادر ہے، مرنے کے بعد وصیتیں چھپیں، مرنے کے بعد جنازے ہوں، جی ٹی روڈ بلاک ہو، بڑے بڑی جگہ پہ پروگرام ہو، میرے جنازے کے اشتہار چھپیں، مجلے چھپیں، بینر لگے اور پتہ لگے فلاں بندہ اتنے کافروں کو مارنے کے بعد پھر مرا ہے۔ مالک کہہ دے گا پکڑ لو اس کو، اذهبوا به الى النار، اس سخی کو، اس شہید کو، اس عالم کو جہنم میں پھینک دو۔ عمل تو انہوں نے کیا لیکن وہ عمل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد جہاد کرتا ہے، اجرت پانے کے لیے، غنیمت کا مال اکٹھا کرنے کے لیے، یا شہرت کا طلبگار ہے، اے اللہ کے نبی کیا اس کی شہادت کا، اس کے جہاد کا اس کو بدلہ ملے گا؟ 3 مرتبہ یہ صحابی اپنے سوال کو دہراتا ہے۔ مسجد میں چندہ دے کر مولوی صاحب سے اعلان کا سوال کرنے والوں، مسجد میں پنکھے لگوا کے اس کے پروں پہ اپنے خاندان کا نام لکھنے والوں، رمضان شریف آنے پر مسجدوں میں سفیدی کروا کے اعلان کروانے والوں، ذرا سننا، مسجد میں پنکھا دینے کے بعد کچھ ملے گا جب نام لکھ جائے؟ جب مولوی اعلان کر دے اس نے اتنا پیسہ دیا کچھ ملے گا؟ یہ عمل دیکھو کتنا بڑا ہے۔ صحابی پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کر رہا ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میری شہرت ہو، میرا چرچا ہو۔ 3 مرتبہ اپنے سوال کو دہراتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اس عمل کا کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جب اس میں دکھلاوا آ جائے، ملاوٹ آ جائے، ریاکاری آ جائے، پھر وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو بربادی کا اعلان کیسے فرما رہے
کہ اس کے اس عمل کے ساتھ